اس چینل پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تک کے درمیانی آبا کا ذکر پہلے کر چکے ہیں اور ان سے پہلے سالوں کی تاریخ بھی بیان کر چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناہور بن ساروح بن ارغواہ بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ کی جائے ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام احواز کے سوس نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بابل کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ بعض نے کہا ہے کہ زوابی کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا ہے کہ آپ پیدا تو ورقا میں ہوئے تھے، لیکن آپ کے والد طارق وہاں سے بابل نقل مکانی کر گئے تھے۔ زمانہ قدیم کے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ آپ نمرود بن کوش کے دور میں پیدا ہوئے، اور اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ نمرود ازدحاق نامی علاقے کا گورنر تھا، اور ازدحاق نامی علاقے کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بابل کے اس علاقے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اور علماء سلف کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ نمرود مستقل بادشاہ تھا اور اس کا نام زرہی بن طہما سلفان تھا۔ علامہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق عذر کوفہ کی بستی کوسی کا رہنے والا تھا، اور یہ علاقہ نمرود کے مشرقی سلطنت کا حصہ تھا اور اسے حاصر کہا جاتا تھا۔ اس وقت نمرود کی حکومت زمین کے مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور بابل پر بھی اس کی حکومت تھی۔ البتہ ملک فارس کے زیر نگی آنے سے پہلے اس کی حکومت صرف مشرقی علاقے کی طرف تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری روئی زمین پر حکومت کرنے والے صرف 3 بادشاہ گزرے ہیں: نمرود بن ارغوا، ذوالقرنین اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں صرف 2 نبی آئے: حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرنا چاہا اور ان کا زمانہ قریب آیا تو نمرود کے پاس اس کے نجومی آئے، اور انہوں نے نمرود سے کہا: ہمارے علم کے مطابق اس بستی میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ وہ تمہارے دین سے جدائی اختیار کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ وہ فلاں سال کے فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ سال آیا اور جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی، تو نمرود نے حاملہ عورتوں کو اپنے پاس بلا کر گرفتار کر لیا۔ البتہ آزر کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو گرفتار نہیں کیا۔ اسے ان کے حاملہ ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایسی عورت تھی جس کے پیٹ سے حمل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ ان گرفتار شدہ حاملہ عورتوں میں سے جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیا جاتا۔ ادھر جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے محسوس کیا تو وہ رات کے وقت ایک قریبی جنگل میں تشریف لے گئی۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں ان کی دیکھ بھال کی اور ان کو ایک غار میں رکھ کر واپس لوٹ آئیں۔ پھر وہ بار بار اس غار میں جاتی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی کر سکے۔ جب آپ وہاں جاتی تو دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رزق کا انتظام اس کے انگوٹھا چوسنے کے ذریعے کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنی بیوی سے اس کے حمل کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ لڑکا پیدا ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ اس نے انہیں سچا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں 15 سال تک رہے، یہاں تک کہ ایک روز اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں باہر کے حالات دیکھ سکوں۔ انہوں نے رات کے وقت ان کو باہر نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین اور آسمان کو غور سے دیکھا اور فرمایا: بے شک وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رزق عطا فرمایا اور مجھے کھلایا اور پلایا، وہی میرا رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا: یہ میرا رب ہے۔ آپ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا: میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند طلوع ہوا۔ جب اسے چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا: یہ میرا رب ہے۔ اسے دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی غائب ہو گیا۔ جب وہ غائب ہوا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب اگلا دن طلوع ہوا اور سورج کو دیکھا کہ اس کی روشنی پہلی 2 چیزوں سے زیادہ ہے تو فرمایا: یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا: اے لوگو، جن چیزوں کا تم لوگ خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
پھر جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دینی رخ کو درست کر چکے تو اپنے والد کے پاس آئے، اور آپ علیہ السلام اس وقت تمام باطل مذاہب سے برات حاصل کر چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ سو اپنے والد کے پاس آ کر بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں چھپانے کا سارا واقعہ بھی بتایا، اور آزر بہت خوش ہوئے۔ آزر اپنی قوم کے بت بنایا کرتے اور پھر فروخت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو لے جاتے اور فرماتے، کون ہے جو مجھ سے ایسی چیز خریدے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہو اور نہ نقصان دے سکتی؟ یہ اعلان سن کر کوئی بھی شخص بت نہ خریدتا۔ پھر آپ اسے نہر میں لے جاتے اور اس کا سر ڈبو دیتے، اور قوم کی گمراہی کا مذاق اڑانے کے لیے اس سے کہتے کہ پانی پی پی۔ جب وہ پانی نہ پی سکتا تو اس کا معیوب ہونا آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ بالآخر قوم اور اہل بستی کے ساتھ استہزاء کی خبر نمرود تک پہنچ گئی۔ پھر ایک مرتبہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک میلے میں لے جانے کی کوشش کی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جانا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کی چاہت کے خلاف نہ جانے کا اظہار کیا تو قوم کے سارے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں سقیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر قوم کے لوگ الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ سقیم کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک تو طاعون زدہ اور دوسرا بیمار۔ قوم کے لوگ یہ جواب سن کر بھاگ گئے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جب وہ چلے جائیں تو ان کے بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جس کا وہ ارادہ کر چکے تھے۔ لہٰذا جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس گئے، کھانا ان کے قریب کیا اور بطور استہزاء فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور فرمایا، اے ابا جان، آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، نہ آپ سے کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے؟ آپ کے والد نے جواب میں کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ پھر ایک روز آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے، اگر تو اس میلے میں ہمارے ساتھ چلے تو تجھے ہمارا دین پسند آ جائے گا۔ چنانچہ عید کا دن آیا تو شروع میں ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن تھوڑی دور جا کر آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور لیٹ گئے، اور کہا کہ میری ٹانگوں میں تکلیف ہے۔ یہ جواب سن کر وہ چلے گئے۔ جب وہ ذرا دور ہو گئے تو ان کے کمزور لوگ باقی رہ گئے تھے۔ فرمایا، اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ یہ بات انہوں نے سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لائے، اور یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ دروازے کے سامنے سب سے پہلے بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں ایک چھوٹا بت رکھا ہوا تھا، اسی طرح ایک دوسرے کے پہلو میں کئی بت تھے، ہر ساتھ والا بت پہلے سے چھوٹا تھا۔ مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آ جائیں گے تو ہمارے معبود ان کھانوں میں برکت ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کھانوں کو دیکھا تو انہیں کہا، تمہارا کیا ہوا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جب وہ نہ بولے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، ایک ہتھوڑا لے کر ہر بت کو پاش پاش کر دیا، پھر ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ اپنے کھانے لینے کے لیے آئے تو بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم شخص ہے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اور اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت یوں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی طرف آئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑا لے کر انہیں توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب سب سے بڑا بت باقی رہ گیا تو کلہاڑا اس کی گردن میں باندھ دیا اور اس کے حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور اس معاملے کو بہت برا سمجھا اور کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو کوئی ظالم شخص ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو انہیں برا بھلا کہتا ہے اور وہ انہیں گالیاں دیتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ان کے سرداروں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ساری
قوم انہیں لے کر نمرود کے پاس جمع ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ ان کے سب سے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہوں تو اسی سے پوچھو۔ اس بڑے بت کو اس بات پر غصہ آیا ہوگا کہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بت ہے۔ کافر لوگ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ بات نہ دیکھی جو اس نے دیکھی۔ جب وہ اس بات کو جان چکے کہ نہ تو بت نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، لہٰذا یہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام غالب آ گئے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ افسوس ہے تم پر اور جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر قوم کے لوگوں نے آپ سے بحث و مباحثہ شروع کر دیا اور کہنے لگے، جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب میں ہمارا معبود بہتر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور بھلا میں ان چیزوں سے جن کا تم خدا کا شریک بناتے ہو کیسے ڈروں، جبکہ تم خدا کے ساتھ شریک بنانے سے نہیں ڈرتے، جبکہ ان جھوٹے معبودان کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق اس حق بات کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیگر بہت سی مثالوں اور عبرت آموز واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا تاکہ وہ جان لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ علامہ ابو جعفر طبری سے روایت ہے کہ پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور اس کی طرف دعوت دیتے ہو، اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے؟ نمرود نے کہا کہ میں ایسے دو قیدیوں کو بلاتا ہوں جن کو یہ سزائے موت ہو چکی ہے، تو میں ان میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہوں تو گویا اس کو مار دیتا ہوں، اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ وہ نمرود آپ کی بات سمجھ گیا۔ واقعتاً دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بات سن کر مبہوت ہو گیا اور سمجھ گیا کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ترجمہ، یعنی کافر حیران رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا ہے اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نمرود نے لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے۔ جن و انس کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھیں کہ اے اللہ، زمین میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو۔ وہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت دیجیے، واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر ابراہیم نے تم میں سے کسی سے مدد مانگی ہے یا اس کو پکارا ہے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا تو میں اس کا کارساز ہوں اور میں ہی اسے بچاؤں گا۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر موجب سلامتی بن جا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی ہی نرم اور موافق پڑ گئی۔ سعدی سے روایت ہے کہ کفار نے کہا، اس کے لیے ایک
इमारत बनाओ और फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। चुनांचे उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर कोई औरत बीमार होती तो वो ये मन्नत मांगती कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शिफा अता फरमाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लकड़ियाँ जमा करूँगी। जब उन्होंने कसीर मिकदार में लकड़ियाँ जमा कर ली और ये लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी कि अगर उसके ऊपर से एक परिंदा गुजरता तो इसकी गर्मी और शिद्दत से जल जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फ़ैसला किया। आपको एक बुलंद इमारत के ऊपर ले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह आसमान की तरफ बुलंद किया तो ज़मीन व आसमान, पहाड़ और फरिश्ते पुकारने लगे, ऐ अल्लाह, इब्राहीम आपकी खातिर जल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे खूब मालूम है अगर उसने तुमको पुकारा तो तुम उसकी ज़रूर मदद करो। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ सर बुलंद किया तो ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू आसमानों में अकेला है, तू ज़मीन में अकेला है, यानी तू जैसा और कोई नहीं, और ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं। मेरा अल्लाह ही मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब नमरूदियों ने आपको आग में डाल दिया तो इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुअज्जब सलामती बन जा। अल्लाह के हुक्म से जिब्राहील ने ये आवाज़ लगाई थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर आग को ठंडा होने के साथ मुअज्जब सलामती का हुक्म न दिया जाता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ठंडक की वजह से मर जाते। इस वक्त ज़मीन पर जलने वाली तमाम आगें बुझ गईं, इसलिए कि हर आग ने यह ख्याल किया कि ये हुक्म उसे दिया गया है। जब आग बुझ गई तो लोगों ने देखा कि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक दूसरा आदमी मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सर उसकी गोद में है और वो आपका पसीना पूंछ रहा है। कहा जाता है कि वो बादलों का फरिश्ता था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाला गया और आपको बादशाह के पास ले जाया गया। तमाम आगों के बुझने के बाद अल्लाह ताला ने और आग नाजुल फरमाई जिससे तमाम इंसान नफ़ा हासिल करते हैं। इब्न इसहाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल में बादलों का फरिश्ता भेजा कि वो आपके पहलू में बैठकर आपको मानूस करता रहा। नमरूद चंद रोज़ तक ठहरा, यहाँ तक कि जब उसे यकीन हो गया कि वाक़अतन आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खा चुकी है तो वो सवार होकर वहाँ आया और देखा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लकड़ियाँ तो जल चुकी हैं लेकिन आप सही सालिम मौजूद हैं और आपके साथ आपका एक हम शक्ल शख्स भी मौजूद है। वो वापस लौट आया और अपनी कौम से कहा कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ज़िंदा देखा है, शायद मुझे कुछ धोखा हुआ है। मेरे लिए एक बुलंद मकान बनवाओ ताकि मैं इस पर चढ़ कर देखूँ, यहाँ तक कि मुझे यकीन आ जाए। चुनांचा इसके लिए महल बनवाया गया। उसने महल पर चढ़ कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। आप इसमें बैठे हुए हैं और आपके करीब आपका एक हम शक्ल भी मौजूद है। ये मंज़र देख कर नमरूद ने बुलंद आवाज़ से कहा, तुम्हारा वो माबूद बहुत बड़ा है जिसकी इज़्ज़त और कुदरत का ये हाल है जो मैं देख रहा हूँ। किसी चीज़ ने आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, क्या आप इससे निकल सकते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, निकल सकता हूँ। उसने कहा कि क्या आप इस बात से डरते हैं कि अगर आप खड़े हुए तो ये आग आपको नुकसान पहुंचाएगी? फरमाया, नहीं डरता। उसने कहा, फिर आप खड़े हो जाएं, इस आग से बाहर आ जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और इस आग से पैदल चलकर बाहर आ गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो नमरूद ने पूछा, आपके साथ वो आदमी कौन था जो आपका हम शक्ल था और आपके पहलू में बैठा हुआ था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो बादलों का फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने उसे मेरे पास भेजा था कि वो मेरा दिल बहलाए और आग को मेरे लिए ठंडी और सलामती वाली बना दे। ये सुनकर नमरूद ने कहा कि आपके रब की इज़्ज़त और कुदरत देकर मैं इसकी हुजूर एक जानवर की कुर्बानी देकर कुर्बत हासिल करना चाहता हूँ और इसके लिए 4000 जानवर ज़िबा करने को तैयार हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फ़रमाया कि अल्लाह ताला इस वक्त तक आपसे कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे जब तक आप अपने दीन को छोड़कर उसके दीन को इख्तियार न कर ले। उसने जवाब दिया है, इब्राहीम, मैं अपनी बादशाहत नहीं छोड़ सकता, लेकिन अनकरीब मैं कुफारे के तौर पर एक जानवर ज़िबा करूँगा। चुनांचे नमरूद ने ऐसा ही किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाने से हाथ खींच लिया। अल्लाह ताला ने भी उसे उसका मौका न दिया। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि सबसे अच्छी बात जो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कही, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में अपनी पेशानी पूंछ रहे थे तो नमरूद ने उस वक्त कहा था कि इब्राहीम, आपका रब कितना अच्छा है। बाज़ सहाबा से मरवी है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध कर आग में डाला जा रहा था तो जिब्राहील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि क्या आपको कोई ज़रूरत है? फरमाया, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अबू सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सी के अलावा कुछ नहीं जलाया।
ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، چنانچہ آپ کے بھتیجے آپ پر ایمان لے آئے۔ ان کے باپ کا نام ہارون تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھائی کا نام ناہور تھا، اور آپ کی چچا زاد حضرت سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی آپ کی بھائی ہارون کی بیٹی تھی، اور اس کی ایک اور بہن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بادشاہ حران کی بیٹی تھی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سعدی سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سارہ سے ہوئی جو کہ شاہ حران کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر شادی کی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔